1990 میں عراق کے حملے کے دوران کویت میں اترنے والی برٹش ایئر ویز کی پرواز کے مسافر اور عملہ جنہیں یرغمال بنا لیا گیا تھا، انہوں نے ایئر لائن اور برطانوی حکومت سے جانتے بوجھتے ہوئے ان کی زندگیاں خطرے میں ڈالنے پر ہر جانے کا دعویٰ کیا ہے۔ ان افراد کا دعویٰ ہے کہ برطانوی حکومت اور برٹش ایئر ویز طیارے کی لینڈنگ سے قبل اس بات سے واقف تھے کہ عراق کویت پر حملہ کر چکا ہے۔ برٹش ایئر ویز کی پرواز 149 کے 367 مسافروں اور عملے کے اراکین کو یرغمال بنا لیا گیا تھا۔ چند کے ساتھ برا سلوک ہوا جبکہ جنسی ہراسانی کی شکایات بھی منظر عام پر آئیں۔ ان افراد کے مطابق انہیں بھوکا بھی رکھا گیا۔ ہر جانے کا دعویٰ کرنے والوں کا ماننا ہے کہ ان کی زندگیاں اس لیے خطرے میں ڈالی گئیں تاکہ خفیہ معلومات حاصل کرنے کا ایک مشن مکمل کیا جا سکے۔ تاہم یہ ایک ایسا الزام ہے جس کی تردید برطانوی حکومت 30 سال سے کرتی آئی ہے۔ برطانوی حکومت اور برٹش ایئر ویز کے خلاف سول ایکشن کی درخواست 94 افراد نے مل کر دائر کی، جن میں اس پرواز کے مسافروں سمیت جہاز کے عملے کے اراکین بھی شامل ہیں۔ یہ واقعہ 1990 کا ہے جبکہ اب کارروائی 2024 میں ہو رہی ہے۔ ان کا الزام ہے کہ برطانیہ کی حکومت اور برٹش ایئر ویز غفلت کے مرتکب ہوئے۔ حالیہ مقدمہ 1990 میں عراق کی جانب سے کویت پر حملے کے دوران پیش آنے والے واقعے کے بعد جواب حاصل کرنے کی جنگ کا سب سے تازہ قدم ہے۔ پرواز 149 کے ساتھ ہوا کیا تھا؟ ہم آپ کو پہلے بھی اس حوالے سے 2 ویلاگز میں بتا چکے ہیں، مزید بھی تھوڑی سی تفصیل آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ 1 اگست 1990 کی شام تھی جب برٹش ایئر ویز کی پرواز 149 لندن کے ہیتھرو ایئرپورٹ سے ملائیشیا جانے کے لیے روانہ ہوئی۔ اس پرواز نے راستے میں کویت میں بھی رکنا تھا اور پھر ایسا رکی کہ رکی ہی رہ گئی، لیکن اسی وقت عراقی فوج کویت کی سرحد پر بڑی تعداد میں جمع ہو چکی تھی اور کچھ ہی دیر میں باقاعدہ حملہ ہونے والا تھا۔ اس کے باوجود برطانوی پرواز کویت کی جانب گامزن رہی۔ ہر جانے کا دعویٰ کرنے والوں کا کہنا ہے کہ عراق پر حملہ شروع ہونے کے بعد کسی اور نجی ایئر لائن نے اپنا طیارہ کویت میں نہیں اتارا۔ 2 اگست کی شام جس وقت یہ پرواز کویت میں لینڈ کی تو عراقی فوج قبضہ کر چکی تھی اور ایئرپورٹ کے قریب ہی راکٹ بھی داغے گئے۔ جہاز کو اترتے ہی خالی کروا لیا گیا اور پھر اڑان نہیں بھر سکا۔ طیارے کو رن وے پر ہی تباہ کر دیا گیا۔ طیارے پر سوار مسافروں کو یرغمال بنا لیا گیا، جن میں سے چند کو تو فوری طور پر ہی رہا کر دیا گیا، لیکن کئی مسافروں کو عراقی فوج نے اہم تنصیبات پر انسانی ڈھال کے طور پر استعمال کیا تاکہ مغربی طاقتوں کو بمباری سے روکا جا سکے۔ مغربی طاقتیں کون تھیں؟ امریکہ، برطانیہ اور ان کے ساتھی۔ اسی پرواز پر چارلی کرسچیان سٹیورٹ تھے۔ انہوں نے بتایا کہ عراقی فوجوں نے ان کا ریپ کیا اور انہیں انسانی ڈھال کے طور پر استعمال کیا۔ ان کا کہنا ہے کہ مجھے کیبن کے عملے کے دیگر شادی شدہ ارکان کے ساتھ مسافروں کے ہمراہ شویخ بندرگاہ لے جایا گیا اور ایک بنگلے میں 2 ماہ تک رکھا گیا۔ ان کا کہنا ہے کہ بنگلے کے باغیچے میں گڑھے کھود کر رکھے گئے تھے۔ ہمیں کہا گیا کہ اگر برطانوی یا امریکی زمینی حملہ کرتے ہیں تو ہمیں مار کر ان میں دفن کر دیا جائے گا۔ اسی وقت ایک بار مجھے کویت شہر کے ایک غیر آباد علاقے میں لے جایا گیا اور بندوق کی نوک پر ایک ٹاور میں لے جا کر میرا ریپ کیا گیا۔ پھر میں نے اس ٹاور سے چھلانگ لگا دی۔ 5 ماہ بعد یرغمالیوں کو رہا کر دیا گیا۔ ہر جانے کے دعوے میں کہا گیا ہے کہ انہیں شدید جسمانی اور نفسیاتی نقصان ہوا جس کے اثرات وہ آج تک محسوس کرتے ہیں۔ کرسچیانسن کا کہنا ہے کہ ان کو اس واقعے کے صدمے سے نکلنے کی کوشش میں برطانیہ چھوڑنا پڑا۔ اب وہ لکسمبرگ میں موجود ہیں۔ ان کو امید ہے کہ اس مقدمے میں انہیں اور باقی افراد کو انصاف ملے گا اور برطانوی حکومت برٹش ایئر ویز کے جھوٹ اور دھوکے بازی کا خاتمہ ہوگا۔ ہر جانے کے دعوے میں ایک دعویٰ یہ بھی کیا گیا ہے کہ برطانوی حکومت اور برٹش ایئر ویز کو رات کے دوران جب پرواز کویت نہیں پہنچی تھی حملے کے بارے میں خبردار کیا گیا، لیکن انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا۔ یہ الزام لگایا گیا ہے کہ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ برطانوی حکومت اسپیشل فورسز کی ایک ٹیم کویت بھیجنا چاہتی تھی تاکہ جاسوسی کی جا سکے۔ اس واقعے پر سٹیون ڈیوس ایک کتاب بھی لکھ چکے ہیں، جنہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ اس طیارے میں واقعی برطانوی اسپیشل فورسز کے اراکین تھے جن کا انہوں نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر انٹرویو بھی کیا تھا۔ سٹیون کا کہنا ہے کہ حکام کو اس بات کی توقع نہیں تھی کہ ایئرپورٹ اتنی جلدی عراقی فوج کے قبضے میں چلا جائے گا اور ارادہ یہ تھا کہ اسپیشل فورسز طیارہ لینڈ کرتے ہی اتر کر غائب ہو جائیں گے۔
اس پرواز پر سوار BA کے کیبن سروسز ڈائریکٹر ماضی میں بتا چکے ہیں کہ کویت پہنچنے پر جہاز کا دروازہ کھلا تو فوجی یونیفارم پہنے ایک برطانوی شخص نے ان کا استقبال کیا تھا۔ ان کے مطابق اس شخص نے کہا کہ وہ ان 10 لوگوں سے ملنے آیا ہے جو ہیتھرو ایئرپورٹ سے پرواز میں سوار ہوئے تھے۔ ان 10 افراد کو طیارے کے اگلے حصے میں لا کر پہلے اترنے کا موقع دیا گیا اور پھر انہیں نہیں دیکھا گیا کہ وہ کہاں چلے گئے۔ باقی مسافر وہیں پہ رہے، تاہم اس وقت تک دیر ہو چکی تھی اور طیارہ اڑ نہیں سکتا تھا۔ کویت میں برطانیہ کے سفارت خانے میں کام کرنے والے ایک اہلکار نے ماضی میں کہا تھا کہ ان کا ماننا ہے کہ ایک ایسا خفیہ آپریشن کیا گیا جس کا سفارت خانے کو بھی علم نہیں تھا۔ اینتھونی پیس کویت میں سیاسی انٹیلیجنس کے ذمہ دار تھے۔ گمان کیا جاتا ہے کہ اس عہدے پر خفیہ ایجنسی MI6 کے اہلکار ہی تعینات ہوتے ہیں۔ انہوں نے 2021 میں اپنے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ مجھے یقین ہے کہ متعدد بار سرکاری تردید کے باوجود اس پرواز کو جاسوسی کے لیے استعمال کیا گیا۔ نومبر 2021 میں برطانیہ کے دفتر خارجہ نے تسلیم کیا کہ پارلیمان اور عوام کو دہائیوں تک اس پرواز کے بارے میں گمراہ کیا گیا۔ حال ہی میں سامنے آنے والی دستاویزات سے علم ہوتا ہے کہ اس وقت کویت میں موجود برطانوی سفیر نے دفتر خارجہ کو عراق کے حملے کے بارے میں خبردار کیا تھا، تاہم برٹش ایئر ویز کو مطلع نہیں کیا گیا۔ تاہم سیکرٹری خارجہ لیز ٹرس نے ماضی کی تردید کو دہرایا تھا کہ اس پرواز کو جاسوسی کے لیے استعمال نہیں کیا گیا۔ مکی کیوری اینڈ پارٹنرز نامی فرم جو ہرجانے کے مقدمے مسافروں اور عملے کی پیروی کر رہی ہے، ان کا کہنا ہے کہ برطانوی ضمیر پر لگے شرمناک دھبے کو مٹانے کے لیے احتساب ضروری ہے۔ کینٹ آفس کے ترجمان نے کہا کہ حکومت عدالت میں زیر سماعت قانونی معاملات پر بیان نہیں دیتی، جبکہ برٹش ایئر ویز کی جانب سے موقف کی درخواست پر جواب نہیں دیا گیا۔ تو ناظرین، یہ آپ کے سامنے 3 حصوں میں ہم نے کویت میں برطانیہ کے بھیجے گئے جاسوسوں کے حوالے سے کچھ معلومات شیئر کی ہیں، صرف اور صرف ان جاسوسوں کو وہاں پہنچانے کے لیے جس طرح سے مسافروں کو پریشان کیا گیا، جس طرح سے وہ یرغمال بنے، جس طرح سے ان کو جنسی ہراسانی کا سامنا کرنا پڑا اور ایک ریپ بھی ہوا، یہ اپنی جگہ ایک بہت بڑا المیہ ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ جس طرح سے یہ لوگ عدالت میں گئے ہرجانے کے لیے، تو ان کو کب اور کتنا ہرجانہ دیا جاتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔